الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ رب العالمین کے شکر و احسان سے ہمارا یہ درس جو سیرت النبی سے متعلق تھا اور الحمدللہ مسلسل چل رہا ہے. ہم نے مکی دور کو مکمل کیا، مدنی دور میں ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، صحابہ کرام کی ہجرت، ان کی قربانیاں اور ہجرت کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشکلات اور دشواریاں پیش آئی وہ پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. اور آخری درس میں ہم نے یہ بات سنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کے لوگوں کا سامنا تھا. ایک تو خود مسلمان تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے تھے، پریشان حال تھے، نہ گھر تھا، نہ جائیداد تھی، نہ رشتہ دار تھے، کوئی نہیں تھا، اپنا سب کچھ مکہ میں وہ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے تھے. دوسرے وہ صحابہ، یعنی اس میں وہ بھی تھے جو مدینہ میں رہنے والے مسلمان تھے جن کو ہم انصار کہتے ہیں. دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ کے مشرکین جو قدیم مشرکین تھے اوس اور خزرج کے، اور یہ مسلمانوں سے نہ تو بغض رکھتے تھے نہ نفرت کرتے تھے، بس یہ تھا ان کا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں. اور یہ لوگ مسلمانوں سے نہ دشمنی کرتے تھے نہ کسی طرح سے اس کا اظہار کرتے تھے. ہاں بعد میں یہ لوگ چل کر کے مسلمان ہو گئے. اور تیسرا جو تھا، جو مسلمانوں کے لیے آگے مشکلات پیدا کرنے والا گروہ تھا، وہ تھا یہودیوں کا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے مدینہ میں تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر. یہ 3 بڑے قبیلے یہودیوں کے تھے. تو اب ان 3 طرح کے لوگوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا تھا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کا حل نکال دیا تھا. سب سے پہلے تھے وہ مسلمان جو غریب، مسکین، نادار قسم کے تھے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. اب نہ ان کو رہنے کے لیے گھر تھا، نہ ان کو کھانے کے لیے کھانا تھا، نہ ان کے پاس کوئی کام تھا، تو بڑے پریشان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے پیشکش بھی کی انصار کے کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے جو باغات ہیں آدھا مہاجروں کو دے دو، یعنی وہ لوگ جو اپنا گھر بار، بیوی بچے سب کچھ اپنا چھوڑ کر کے آئے ہیں ان کو آپ ہمارا آدھا حصہ دے دو. اس طرح کی پیشکش بعض صحابہ کرام نے کی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک مستقل حل نکالا. وہ کیا؟ وہ تھا مواخات، بھائی چارگی. شریعت نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا، ایک مہاجر اور ایک انصار. یعنی یہ اتنا بڑا اور اتنا بہترین فیصلہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو وہاں کے معاشرے کے اعتبار سے بہت زیادہ ضروری تھا. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام قربانیاں نہیں دیتے تھے. آپ سوچیں، اس سے اندازہ لگائیے آپ ایک واقعے سے کہ ان کے اندر اپنے بھائیوں کے لیے کتنا درد تھا. صحابی رسول غالباً صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں، مجھے کھلا دیجیے. بعض روایتوں میں آئے وہ حضرت ابو ہریرہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پر بھیجا بیوی کے کہ جاؤ جا کر کے دیکھو کچھ ہے کھانے کے لیے. تو صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی آپ کے گھر پر کچھ بھی نہیں. کہا دوسرے گھر پر جا کے، ایسا کر کے اللہ کے نبی کے سارے گھر چھان مار لیے، کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں. آپ سوچیں یہ کس کا گھر ہے؟ امام الانبیاء کا گھر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. آپ سوچیں کھانے کے لیے کچھ بھی گھر میں موجود نہیں ہے. آج اگر اس دور کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنا موازنہ کرتے ہیں، آج ہمارے پاس اتنا ہے کہ آدمی 1 مہینہ نہ بھی کمائے تو گھر آرام سے چل جائے گا. اس کے باوجود انسان اس بات کی فکر میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کل کیا کروں گا، کیا کماؤں گا. اس وجہ سے وہ نمازیں چھوڑے ہوئے ہیں، وہ عبادات چھوڑے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں چھوڑے ہوئے ہیں. یاد رکھیے ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام غریب تھے یا اللہ کے نبی غریب تھے. اللہ کے نبی غریب تھے. ارے میرے بھائی، آپ اگر پڑھیں گے نا اللہ کے نبی کی سیرت، آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر اللہ کے نبی چاہتے تو اپنے لیے سونے کے خزانے جمع کر لیتے، سونے کے پہاڑ جمع کر لیتے. ہاں وہ صحیح مسلم کی غالباً متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھے فوراً اٹھ کر کے گھر سے باہر چلے گئے. صحابہ کرام حیران کہ کیوں اللہ کے نبی گئے، کیوں آپ نے ایسا کیا، حالانکہ اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا تھا. صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے کیوں ایسا معاملہ کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا تھا، سونے کا ایک حصہ تھا، اور میرا دل یہ گوارا نہیں کیا کہ میں بیٹھا رہوں اور میرے گھر میں وہ پڑا رہے، لہذا میں گیا اور میں نے فوراً اس کو
صدقہ کر دیا. یعنی اتنا مال غنیمت کا ایک حصہ، خمس جس کو ہم کہتے ہیں پانچواں حصہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کا تھا. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے نہیں تھے، سب کچھ صدقہ کر دیتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ، آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، ہاں، لیکن اس کے باوجود انسان پریشان رہتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے تو کسی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ میرے صحابہ میں کوئی ہے جو اس مہمان کو کھانا کھلائے. ایک صحابی رسول نے آگے پیچھے کچھ نہیں سوچا، فوراً کہا اللہ کے نبی میں کھلانے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے ساتھ ان کے گھر بھیج دیا. اب جب گھر گئے تو آپ دیکھیے وہ صحابی کا حال، وہ صحابی رسول، ہاں، وہ انصاری صحابی کا حال آپ دیکھیے، ان کے گھر کا حال کہ گھر میں گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی مہمان رسول آئے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے. بیوی نے کہا کہ ہاں اتنا ہے کہ ایک شخص کھا سکتا ہے. کہا کہ بچوں نے کھا لیا؟ کہا نہیں کھایا. کہا بچوں کو کھانا پک رہا ہے یہ دلاسا دے کر کے سلا دو، کھانا پکاؤ اور کھانا مہمان کے سامنے لا کر کے رکھو، چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے بجھا دو اور پورا کھانا اٹھا کر کے مہمان کی پلیٹ میں ڈال دو. ہم گویا ایسی ایکٹنگ کریں گے کہ ہم بھی اس مہمان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. آپ یقین مانیں گے وہ خاتون بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والی تھی، مومنہ تھی. اس نے اپنے شوہر کی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہوئے ایسے ہی کیا. بعض روایتوں میں آیا وہ حضرت ابو طلحہ تھے جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے لیے قربانی دی. پورا کھانا پکایا، بچوں کو دلاسا دے کر کے سلا دیا، کھانا پکایا لا کر کے جو ہے چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے بجھا دیا اور مہمان کی پلیٹ میں ڈال دیا. دونوں میاں بیوی گویا ایسی ایکٹنگ کرنے لگے کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ادا اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی کہ دوسرے دن جب صبح اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے ابو طلحہ، تمہارے کل رات کے عمل سے خوش ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اتنی قربانیاں ان کے اندر تھی، ہاں، اتنا ان کے اندر جذبہ. اور یاد رکھیے صحابہ کوئی غریب نہیں تھے. آپ دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آگے چل کر کے وہ صحابہ اکرام جو بالکل غریب تھے لیکن انہوں نے دین اور ایمان کو باقی رکھتے ہوئے جب دنیا انہوں نے کمائی تو اتنا کمایا کہ پھر ان کے برابر کوئی نہیں رہا. حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ ان صحابہ میں سے آتے ہیں جو بے شمار مال والے تھے، بے حساب مال والے. آپ کو پتا ہے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وفات ہوئی تو بعض علم نے نقل کیا ہے کہ ان کی وراثت ان کی بیویوں میں تقسیم کرنے کے لیے، ان کے بچوں میں تقسیم کرنے کے لیے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے توڑا گیا، سونے کو اور ان کی دیگر چیزوں کو. یعنی اتنا مال اللہ نے دے رکھا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم مال والے، حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ وہ صحابی ابھی آئے گا. اچھا میں بتا دیتا ہوں آپ کو، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات کروائی، بھائی بنایا، تو آپ کو پتا ہے ایک صحابی رسول تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ایک صحابی تھے سعد بن ربیع. عبد الرحمن بن عوف یہ مہاجر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے، اور سعد بن ربیع یہ مدینہ کے رہنے والے. اللہ کے نبی نے دونوں کو بھائی بنا دیا، کہا کہ اب دونوں آپس میں بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے یعنی اسی مواخات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ بھائی ہیں. لہذا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھائی بنایا گیا تو حضرت سعد بن ربیع نے کہا کہ عبد الرحمن اب تو تم میرے بھائی ہو، ایک کام کرو میری جائیداد کا آدھا حصہ لے لو، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو جو تمہیں پسند ہو اس کو طلاق دے دو، اس سے نکاح کر لو. کیسی پیشکشیں کی. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں، بس مجھے بازار کا راستہ بتاؤ. حضرت عبد الرحمن بن عوف سوچئے وہ صحابی ہے کہ کچھ نہیں لایا گھر سے کچھ بھی نہیں لایا مکہ سے، خالی آئے ہوئے ہیں. لیکن جب مدینہ میں رہ کر کے آپ نے تجارت کی، دین پر عمل کرتے ہوئے، دین کو باقی رکھتے ہوئے، دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہوئے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے مالدار ہوئے کہ ایک موقع آیا غالباً حضرت ابو بکر یا عمر کے دور میں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایک تجارت سے لدا ہوا قافلہ مدینہ میں داخل ہوا. غالباً یہ اللہ کے نبی کے زمانے یا اس کے بعد کے زمانے کا واقعہ ہے. بہرحال یہ صحیح روایت ہے، صحیح مسلم یا صحیح بخاری میں ہے یہ روایت. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جو ہے 700 اونٹوں پر، کتنے
700 اونٹ. آج کے زمانے میں آپ سمجھ لیجئے 700 ٹرک بھر کر کے مال آیا ہو کسی کا, 700 ٹرک بھر کر کے مدینہ میں آیا. راویہ حدیث بیان کرتی ہے کہ مدینہ کی زمین ہلنے لگی, مدینہ کی زمین ہلنے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے بھئی, آج کیا ہے مدینے کی زمین کا حال, کیوں ایسے جو ہے ہوتا ہے نا جب آپ مالے پر کھڑے ہیں اور 4-5 لوگ مل کر کے کودے تو پورا ہلتا ہے نا, زمین میں محسوس ہوتی ہے. تو 700 اونٹ چل رہے ہیں تو وہ زمین محسوس کر رہی ہے اس بوجھ کو. لہٰذا حضرت عائشہ نے پوچھا کیا مال, تو کہا کہ عبد الرحمن بن عوف کا 700 اونٹوں پر لدا ہوا قافلہ آیا ہے, 700 اونٹوں پر. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب یہ بات انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عبد الرحمن بن عوف یہ ہنستا کھیلتا کتا اچھلتا کتا جنت میں داخل ہو جائے گا. جب خادمہ نے یہ بات سنی تو ان کے اندر یہ حرص ہوتی تھی کہ جا کر کے اپنے بھائیوں بہنوں کو بتائیں خوشخبری. بھئی خوشخبری ہے نا, جنت کی خوشخبری دے رہے اللہ کے نبی کہ جو ہے اچھلتا کودتا عبد الرحمن بن عوف جو ہے جنت میں داخل ہو جائے گا. حضرت عائشہ کی یہ بات سن کر کے خادمہ فوراً بھاگی عبد الرحمن بن عوف کے پاس, کہا کہ میں نے حضرت عائشہ کی زبان سے آپ سے متعلق یہ بات سنی ہے. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ بات سنی تو دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں, میں نے خود اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اسے اچھلتا کودتا جو ہے جنت میں داخل ہو جائے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ آپ گواہ رہنا, اس خوشی کی بنیاد پر میں 700 اونٹ اور اس پر پورا لدا ہوا سامان اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں. تو آپ سوچیں اتنے مالدار صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف, کب؟ جب دین پر عمل کیا, دین میں رہتے ہوئے دنیا کمائی. لوگ سمجھتے ہیں بھئی نمازیں پڑھے گا آدمی تو کہاں سے یہ خرچ ہو پائے گا, یہ گھر چل پائے گا, یہ پریشانی ہے, یہ پریشانی ہے. نہیں, جب ایک انسان دین کو ترجیح دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا خود بخود اس کو دیتا ہے. اسی لیے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. ایسے لوگ جو صرف دنیا مانگتے ہیں ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ہمیں کیا سکھایا گیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دنیا بھی اچھی بنا, ہماری آخرت بھی اچھی بنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان جو پریشان تھے, جو تکلیف میں تھے, اس کا ایک راستہ نکالا کہ مواخات کروا دیا بھائیوں, یعنی ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا. اسی طرح ایک اور روایت جو حضرت سلمان فارسی اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. سلمان فارسی یہ فارس سے آئے تھے اللہ کے نبی کی تلاش میں, بڑا شاندار واقعہ ہے, کبھی موقع ملے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل واقعہ پڑھیے قبول اسلام کو, اور غالباً میں نے بتایا بھی تھا آپ لوگوں کو, بہت شاندار واقعہ. حضرت سلمان فارسی کا جو ہے بھائی چارہ اللہ کے نبی نے کروایا تھا حضرت ابو الدرداء کے گھر پہ. ہاں, حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ, یہ انصاری تھے, مدینہ میں رہتے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ, حضرت سلمان جو ہے ابو الدرداء کے گھر پر آئے, دیکھا تو اس وقت پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی, تو ان کی بیوی جو ہے بالکل پراگندہ حالت میں, بال بکھرے ہوئے سب, حضرت ابو الدرداء کی بیوی. تو حضرت سلمان نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے بھائی تمہارا, کیا حال ہے, کیوں اپنا حال ایسے بنائے رکھی ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ان ابا الدرداء اخاک لیس لک حاجۃ فی الدنیا, تمہارے بھائی جو ابو درداء ہے ان کو دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. یعنی ان کو بیوی سنورتی کس کے لیے ہے, بنتی کس کے لیے؟ شوہر کے لیے. جب شوہر ہی نہ دیکھے تو پھر کس کے لیے بنے گی وہ؟ کہا کہ تمہارے بھائی جو ابو الدرداء ہے ان کو دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, بس اللہ اللہ کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, یہی کر رہے ہیں بس, مجھ میں تو کوئی دلچسپی ہے نہیں, لہٰذا میں کیوں جو ہے کس کے لیے بنوں سنوروں. لہٰذا جب اس بات حضرت سلمان نے سنی تو بڑا برا لگا. حضرت سلمان گھر میں تھے, حضرت ابو الدرداء داخل ہوئے, دوپہر کا ٹائم, کہا کہ کھانا کھانے کے لیے کھانا پیش کیا گیا. کہا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم نہ کھاؤ. حضرت سلمان نے ابو الدرداء سے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں. کہا کہ میرے ساتھ کھانا پڑے گا. لہذا انہوں نے روزہ چھوڑا, نفل روزہ ہے, چھوڑا جا سکتا تھا, لہذا روزہ چھوڑا اور حضرت سلمان کے ساتھ کھانا کھایا. اب دونوں ساتھ میں رہے, رات میں سونے کا وقت ہوا تو حضرت سلمان ابو الدرداء نے کہا کہ تم سو جاؤ, آرام کرو, میں جو ہے نماز پڑھ لیتا ہوں. حضرت سلمان نے کہا کہ نہیں, میرے ساتھ سو, میرے ساتھ سو. ان کو زبردستی سلایا. پھر رات کا ایک پہر, پہلا پہر گزرا تو حضرت ابو الدرداء کھڑے ہو رہے تھے نماز کے لیے, پھر پکڑ کر کے کھینچ لیا, کہا سو جاؤ ابھی. آدھی رات گزر گئی, پھر کھڑے ہو رہے تھے, پھر پکڑ کر کے کھینچا, کہا کہ نہیں ابھی سو جاؤ. جب رات کا آخری پہر آیا تو حضرت سلمان خود اٹھے, حضرت ابو الدرداء کو اٹھایا, کہا اب نماز پڑھو, اور پھر نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو ہے ان لجسدک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولعینک علیک حقا, کہ کہا کہ تم پر تمہارا بھی حق ہے,
تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. ہاں فآتی کل ذی حق حقہ، اور جو ہے لہذا تم ہر ایک کو اس کا حق دو. اور ایک روایت میں ہے وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، جو ملاقات کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں نا ان کا بھی آپ پر حق ہے کہ آپ ان کو بھی وقت دو، یعنی ہر ایک کو اس کا وقت دیا جائے. تو یہ نصیحت حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو الدرداء کو کی. حضرت ابو الدرداء جب صبح میں اٹھے فوراً بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس گئے اور پورا واقعہ سنایا کہ سلمان نے میرے ساتھ ایسے ایسے کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق سلمان، سلمان نے بالکل صحیح کیا اور سچ بات سلمان نے کہی. یعنی اس طرح سے ماحول تھا. آپ دیکھیے صحابہ کرام کے درمیان یہ مدینہ کے حالات تھے، یعنی مکہ سے مدینہ جب ہجرت کر کے آئے صحابہ کرام اور یہ وہ ماحول چل رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مواخات کروایا نا، اس کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جو لوگ بے گھر ہیں ان کا انتظام ہو جائے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ بے گھر تھے وہ مسجد نبوی میں آ کر کے سویا کرتے تھے. ہاں اسی طرح ان لوگوں کے مالی مسائل کا حل ہو جائے. صحابہ کرام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ بھائی آپ آدھے ہمارے باغات دے دو. اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، باغات مت دو ان کو، ایسے کرو کہ کیونکہ تم جو ہے کھیتی کرنا جانتے ہو، مکہ والے نہیں جانتے، مکہ والے کھیتی کرنا نہیں جانتے، لہذا تم ان کو اپنے ساتھ لو، کام کراؤ اور جو پھل آئے گا اس میں سے آدھا آدھا لے لینا. اس طرح سے کچھ انتظامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. اس سے یہ مسائل بھی حل ہو گئے. ساتھ ہی ساتھ بعض علم نے خاص طور سے ابن حجر وغیرہ نے جو اس میں وجوہات گنائی ہیں وہ یہ کہ قبائلی عصبیت اس زمانے میں بڑی خطرناک تھی. یہ قبائلی عصبیت، میرے خاندان کا، میرے قبیلے کا، میرے گھر کا فرد، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو میں اس کا ساتھ دوں گا. اس سے نا اس کی بھی کمر ٹوٹی تھی. یہ جو عصبیت تھی، برائی تھی ایک جو، وہ بھی ٹوٹی تھی. کیونکہ آپس میں اب بھائی بن گئے ہیں تو یہ الگ قبیلے کا ہے، یہ الگ قبیلے کا ہے. بات کریں تو کس کے لیے کریں، کس کے خلاف کریں. لہذا اس طرح کی جو یعنی زمانے جاہلیت میں ان کے اندر جو برے اخلاق پائے جاتے تھے ان ساری چیزوں کا اس کے ذریعے سے خاتمہ ہوا. اب یہ ہوا مسلمانوں کا انتظام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اس کے بعد مشرکین کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا کیونکہ ان کے ساتھ کوئی تکلیف تھی نہیں، ان کو نہ تو مسلمانوں سے تکلیف تھی نہ مسلمانوں کے خلاف وہ کوئی سازشیں کر رہے تھے. رہی بات یہودیوں کی، یہودیوں کے تعلق سے جو ہے تاریخ گواہ ہے کہ یہودی کبھی بھی مسلمانوں کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشیں چلتی رہی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ چند معاہدے کیے جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، جن کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. یہودیوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے چند معاہدے کیے. ان میں سے کچھ معاہدے یہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ یہ کیا تھا کہ بنو عوف کے جو یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت، یعنی بنو عوف کے جو یہود ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے ایک ہی امت ہوں گے اور ایک ہی ساتھ رہیں گے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ جو یہودیوں سے کیا تھا وہ یہ کہ یہودی اپنے اخراجات کے ذمے ہوں گے، مسلمان اپنے اخراجات سنبھالیں گے. یعنی ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے آپس میں کن کن باتوں پر، ایک تو یہ کہ تم اپنے اخراجات سنبھالو ہر معاملے میں، ہم اپنے اخراجات سنبھالیں گے. اسی طرح ایک معاہدہ یہ تھا کہ جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے. یہ یاد رکھیے، یہ بہت اہم معاہدہ تھا. یہودیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہم یہود اور مسلمان دونوں ہیں مدینہ میں. اب اگر کوئی باہر والا آ کر کے مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے تو یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے دشمن کا، مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. اگر کوئی یہودیوں پر آ کر کے حملہ کرتا ہے تو مسلمان یہودیوں کا ساتھ دیں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے باہر والوں کا. یہ ایک معاہدہ تھا. اسی طرح یہودیوں کا ایک معاہدہ یہ تھا کہ جو ہے یعنی یہ جو معاہدہ ہے یہ خیر پر ہے، گناہ پر نہیں ہے. یعنی مسلمان یہودیوں کا ساتھ دیں گے تو خیر کے معاملات میں ساتھ دیں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں ساتھ دیں گے. کسی گناہ کے کام پر، کسی جبر کے کام پر، کسی زبردستی کے کام پر مسلمان ساتھ نہیں دیں گے. چونکہ اس زمانے میں یہود کا عام جو تجارت تھی سودی لین دین تھا، کثرت سے وہ لوگ کرتے تھے بہت زیادہ. ہاں لہذا ایسی سب چیزوں میں مسلمان شریک نہیں ہوں گے. اسی طرح کسی قبیلے کا اگر کوئی فرد اگر کوئی جو گناہ کرتا ہے تو اس سے اس کے حلیف پر کوئی نقصان نہیں ہوگا. یعنی ایسا نہیں کہ ایک شخص نے غلطی کی تو پورا قبیلہ اس کی سزا بھگتے گا. ہاں اگر پورے نے غلطی کی تو اس کے وہ ذمہ دار ہوں گے، ہاں اس کا اثر ان پر ہوگا. اور یہ یہودیوں نے آگے کیا، تینوں قبائل، تینوں سے معاہدہ تھا، تینوں نے اپنا اپنا معاہدہ توڑا. بنو قریظہ نے
بنو نذیر نے، بنو قینوقا نے، تینوں نے اپنے معاہدے توڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے بدلہ لیا. اسی طرح ایک معاہدہ اس میں یہ بھی تھا کہ جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے. ایک بات یہ تھی کہ اگر مسلمانوں پر کوئی حملہ کرتا ہے اور دونوں کی جنگ چل رہی ہے تو یہود مسلمانوں کو خرچ دیں گے، مسلمانوں کا خرچ برداشت کریں گے، مسلمانوں کا جو مالی تعاون لگے گا وہ یہود کریں گے. اسی طرح کسی مظلوم پر ظلم کیا جا رہا ہو کسی پر تو مظلوم کی مدد کریں گے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو چاہے وہ یہودیوں میں سے ہو، جس کسی پر بھی ظلم ہوگا اس کی مدد کی جائے گی. اور اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو، کوئی بھی ایسا ہوتا ہے، ابھی دوست ہے آپس میں چار لوگ، کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، تو کہا کہ اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو فیصلہ کیسے ہوگا، کون فیصل ہوگا؟ تو فیصل اللہ اور اس کے رسول ہوں گے، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس میں فیصلے کو حل کیا جائے گا. اسی کئی ایک معاہدے ہیں، اس میں سے جو اہم ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور آخر میں دو معاہدے یہ تھے کہ جو کوئی یثرب پر دھاوا بولے گا اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا. اگر کوئی مکمل مدینے پر حملہ کرتا ہے، اگر کوئی مکمل مدینے پر، اس کا ٹارگٹ نہ تو مسلمان ہے نہ یہود ہے، مدینہ ہے مکمل، اگر کوئی مدینے پر حملہ کرتا ہے تو مسلمان اپنے حصے کا دفاع کریں گے، یہودی اپنے حصے کا دفاع کریں گے، یعنی جس کے اوپر جس طرف سے جو حملہ ہوگا وہ اپنا اپنا دفاع وہ لوگ کریں گے. اور آخری بات جو اس میں تھی وہ یہ تھی کہ یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا. ایسا نہیں کہ اس معاہدے کے تحت جو ہے کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی کسی کو لوٹ رہا ہے، کوئی کسی کو پریشان کر رہا ہے، ہاں، اور ظالم بچ بھی جا رہا ہے. اس معاہدے کے ذریعے سے ہوتا ہے نا، بہت سارے قانون ایسے بن جاتے ہیں کہ جس سے ظالموں کو پناہ مل جاتی ہے. لہذا ایسا کوئی ظالم اور مجرم کے لیے یہ معاہدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور آخر میں یہ تھا کہ بھئی اگر کوئی بھی معاہدے کو توڑے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، یہ ظلم ہوگا اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور دونوں جو ہے اس بات کے یعنی مکلف ہوں گے کہ وہ اپنے اپنے معاہدے کو پورا کریں. اب مسلمانوں نے اپنے معاہدے کو پورا کیا لیکن آگے چل کر کے یہودیوں نے معاہدے کو توڑ دیا. تو یہ تھا یہودیوں کے ساتھ معاملہ. اب دیکھیے یہ سارے کام ہونے کے بعد نا سمجھیے مدینہ مسلمانوں کا دارالخلافہ بن گیا. اب مدینہ مستحکم ہو گیا، مسلمانوں کی اپنی ایک حکومت گویا مدینے میں کھڑی ہو گئی. کیونکہ اصل تو یہی ہوتا ہے نا کہ جب باہر والوں سے لڑ رہے ہو، اندر والے بھی اگر دشمن ہو تو کیسے باہر والوں سے آدمی مقابلہ کر پائے گا؟ اندر والوں سے معمون ہوگا تبھی باہر والوں سے انسان لڑ پائے گا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت زبردست پلاننگ کی تھی جو مدینہ میں آ کر کے آپ نے کیا، اور یہودیوں کو جکڑ لیا تھا بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا یہ معاملہ ہوا. اب یہاں سے سمجھیے مدینے میں ایک اسلامی حکومت کا آغاز ہوا، دارالخلافت مسلمانوں کی بن گیا مدینہ. اب اس کے بعد کیا حالات ہوئے؟ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ مسلمان وہاں پر بیمار ہونے لگے، بخار کی وبا پھیل گئی مدینہ میں، اتنی بخار، اتنی سخت بخار کہ مکہ کے مشرکین تانا دینے لگے، کہنے لگے کہ دیکھو وہاں گئے نا، اوپر والے کی طرف سے ان کو جو ہے سزا ملی ہے، بخار میں جکڑے گئے. حتیٰ کہ حضرت ابوبکر، حضرت بلال سخت بیمار ہو گئے تو بخار کی وجہ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ آئی، حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مدینہ کے لیے دعا کی تھی، وہ تاریخی دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم احبب الینا المدینہ کما حبنا مکہ، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے نزدیک مدینے کو ویسے ہی محبوب بنا دے جیسے تو نے مکہ کو محبوب بنایا تھا. اور اللہم بارک لنا فی مدنا وصاعنا، اللہ تعالیٰ تو یہاں کے مد میں، مد جو وزن ہوتا ہے اس میں برکت دے، یہاں کے سا میں برکت دے. پیمانہ ناپنے کا پیمانہ تھا، چاول وغیرہ ناپے جاتے تھے، گیہوں ناپا جاتا تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ تو برکت دے اور اس وبا کو جحفہ میں منتقل کر دے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اس دعا کے بعد جو ہے جو بیماری، بخار کی جو بیماری تھی وہ جحفہ میں منتقل ہو گئی، ایک جگہ تھی مدینہ سے دور، وہاں چلی گئی اور صحابہ اکرام صحتیاب ہو گئے. تو آپ دیکھیے جب مدینہ کہا جاتا ہے تو دل میں ایک انوثیت، ایک محبت ہوتی ہے نا، یہ محبت اللہ کے نبی کی اسی دعا کا نتیجہ ہے. یعنی مکہ کے لیے تو ہے ہی محبت، لیکن جب ایک انسان کے سامنے مدینہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ایک مومن اور مسلمان کے سامنے مدینہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو خود بخود ایک محبت پیدا ہوتی ہے. حالانکہ نہ تو وہاں سے کوئی لینا دینا ہے، نہ کبھی گئے ہیں، نہ کوئی دلی تعلق ہے، نہ کوئی رہنا ہے، اس کے باوجود جو محبت ہمارے دلوں میں ہے ایمان کی بنیاد پر،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کا نتیجہ ہے، جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے مد اور سا کے لیے اور اسی طرح جو ہے وہاں کی اس شہر کے لیے کی تھی، اور جو دعا اللہ کے نبی نے مد اور سا کے لیے کی تھی اس کے بڑے اثرات جو ہے وہاں پر دیکھنے ملے، اور بڑے یعنی ایک مستقل بحث ہو جائے گی، ایک لمبا موضوع ہو جائے گا کہ وہاں پر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد برکت دی۔ تو سمجھیے یہاں تک ہماری یہ بحث مکمل ہوئی۔ اب ہم لوگ چلیں گے اس کے بعد یعنی جنگوں کی طرف۔ اب جب مسلمان مستحکم ہو گئے اور مسلمانوں نے اپنے پیر جما لیے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی بھی اجازت دے دی۔ جب مسلمان طاقتور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دے دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے جنگ کرنے کی اجازت دیتا ہے جو ظلم کرتے ہیں۔ اب یہاں سے جنگوں کا ایک سلسلہ، یعنی اللہ کے نبی جب یہاں آئے تب بھی مشرکین مکہ نے بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن مسلمان ڈرے نہیں۔ انشاءاللہ ایک دو مثالیں اگلے ہفتے، انشاءاللہ ایک دو مثالیں وہاں کی، اور پھر انشاءاللہ جنگ بدر کی طرف ہم لوگ جائیں گے کہ کیسے جنگ بدر ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے۔ انشاءاللہ ابھی یہاں سے جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو کچھ جنگوں کے تعلق سے ہم لوگ تفصیلی پڑھیں گے، جو مشہور جنگیں ہوں گی جس کو ہمیں تھوڑا سا، جس سے ہمیں کچھ نصیحتیں عبرتیں ملیں گی۔ کچھ جگہوں کو ہم لوگ سرسری طور پر پڑھتے ہوئے انشاءاللہ بتاتے ہوئے نکل جائیں گے، اور انشاءاللہ جلد از جلد ہمارے اس درس کا انشاءاللہ اختتام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دروس و عبر نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔